حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سیاسی اختلاف ملک کے اندر ہے، ہمارا سیاسی اختلاف الیکشن کے ایشوز پہ ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی وائف جیل میں ہے، ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، آپ ان کو اسپتال تک نہیں جانے دیا، روز اول سے پاکستان کو نہیں مانتا، جو مسجد اقصی پہ قابض ہے، جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور جس کے ایما پہ کہ آپ اپنے احتجاج کو مؤخر کریں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ عمران خان صاحب کو انگیج کیجئے اور ایک اتفاقی رائے کی صورتحال بنائیے، ان کو باہر لے کے آئیے. جب اس ملک میں اتفاقی رائے ہوگا، سیاسی اتفاقی رائے ہوگی، مخالفت برائے مخالفت نہیں، ایشوز پہ مخالفت ہوگی. آپ خان صاحب کو لے کے آئیں، تمام سیاسی جماعتوں کو آپ انگیج کریں. یقین کریں جتنے آپ پاکستانی ہیں وہاں اتنے اس طرف بھی پاکستانی بیٹھے ہیں، اور پاکستان کا جس طرح میں نے کہا کہ اللہ نے یہ تاریخی رول لکھا، جو قائد کا ویژن تھا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. علی محمد خان نے قومی اسمبلی پہنچتے ہی سب کو ہلا کر رکھ دیا، ایسی تقریر کی کہ شہباز حکومت کو اڑا کر رکھ دیا، اور واضح کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے تو آپ عمران خان کو رہا کریں تاکہ ملک کے اندر جو بھی سیاسی استحکام ہے وہ آ سکے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں. اس وقت امت مسلمہ ایک بہت بڑے امتحان سے برسر پیکار ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ آج جس طرح پچھلے سال مئی کے مہینے میں پاک بھارت جنگ کے دوران وہ 48 یا 72 گھنٹے اور اتفاق سے اس وقت سیشن بھی چل رہا تھا، ہم نے قومی اسمبلی کے فلور سے باہر پاکستانی قوم میں اپوزیشن اور حکومت کے سوشل میڈیا اور باقی جو ہمارے کارکنان ہیں اور عام پاکستانی ہیں، ہم نے ایک آواز سے جواب دیا تھا بھارت کو اس دن کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور وہ قوم کا اتفاق تھا جس کی وجہ سے ہمارے شاہینوں نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا. لیکن آج شاید اس سے بھی زیادہ چیلنج ہے، کیونکہ دنیا کا ایک ایسا ملک جو صفحہ ہستی پہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسرائیل، جس نے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، جو روز اول سے پاکستان کو نہیں مانتا، جو مسجد اقصی پہ قابض ہے، جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور جس کے ایما پہ ٹرمپ اور بنجامن نیتنیاہو اور ان کی ہاتھ کی چھڑی، ان کا غلام نریندر مودی، یہ سارے ایک ہیں. جس طرح سے انہوں نے ایران پہ الغار کی، میں پاکستانی قوم، ہماری اپوزیشن، ہماری حکومت، ہماری تمام سیاسی مذہبی جماعتیں جس طرح انہوں نے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھے اور سنی شیعہ ڈیوائڈ سے اٹھ کے بطور مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایرانی حکومت اور ایرانی قوم نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس امت کی سرداری کے لیے، اس امت کی لیڈرشپ کے لیے. لیکن اس کے لیے اس قوم کو کچھ معاملات میں اپنے سیاسی اختلافات سے ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. ایرانی قوم، ان کے لیڈر شہید علی خامنائی، ان کے تمام مجاہدین، ان کی بچیاں، ان کی خواتین، ان سب نے ثابت کیا کہ ایرانی قوم حسینی ہے. اور جس طرح پاکستانی قوم اور یہ پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی، اور اس پارلیمنٹ میں آج کی حکومت کو اور قوم کو اس پارلیمنٹ سے ایک راستہ ملا کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تھا، یہاں سے کوئی نون پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں بولی تھی، یہاں سے پاکستانی بولے تھے. ہم نے ایران کی سپورٹ کی تھی، یہاں سے ہماری اپوزیشن کی جماعتیں، فضل الرحمان صاحب، تحریک انصاف، اچکزئی صاحب، جتنے ہماری جماعت اور گورنمنٹ بینچز سے، ہم تو باقاعدہ ایرانی سفارت خانے گئے، اور نہ صرف ابھی گئے بلکہ پچھلے سال بھی جب اسکیلیشن ہوئی تھی اور جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا آپ کا یہ چھوٹا بھائی، میں وہیں ایرانی سفارت خانے میں، اور وہاں میں نے ان کو کہا تھا، میرے الفاظ یہ تھے کہ میں بطور تحریک انصاف کے ایم کے طور پہ نہیں، اپنی پارلیمنٹ کے ایک نمائندے کے طور پہ آیا ہوں. یا ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرا لیڈر عمران خان خود باہر ہوتے، وہ خود یہاں پہ آتے، آپ سے ملتے.
तो मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि जहां हम ईरान के साथ हैं, वहां हम पाकिस्तानियों के दिल अपने बड़े भाई और खादमे हरमैन शरीफैन सऊदी अरब, जो हमारा बड़ा भाई है, जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, हम उनके साथ भी हमारा एक ऐसा ताल्लुक है जो हमारी एक खून का रिश्ता है, जो हमारे एक रूह का रिश्ता है। तो हमने जहां ईरान के साथ खड़े हुए, वहां हरमैन शरीफैन की हिफाजत भी हम पे फर्ज है। हमने किरदार अदा करना है कि हम उम्मत मुस्लिमा में जोड़ का बायस बने, हम तोड़ का बायस ना बने, और हम कोशिश करें कि ईरान और जीसीसी कंट्रीज, बिलखसूस ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान और सऊदी अरब, ईरान और कतर, इन ममालिक के बीच में हम एक बड़े भाई का किरदार अदा करें। तो यहां मैं हुकूमत को यह कहना चाहता हूं कि हमारा सियासी इख्तिलाफ मुल्क के अंदर है, हमारा सियासी इख्तिलाफ इलेक्शन के इश्यूज पे है। खान साहब जेल में है, उनकी वाइफ जेल में है, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, आपने उनको अस्पताल तक नहीं जाने दिया, वो हमारे घर के इश्यूज हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, जिस तरह इमरान खान हमेशा खड़े हुए, पाकिस्तान के लिए अगर आपको हमारी जरूरत है, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज जितनी इस मुल्क में एक सियासी इत्तेफाक-ए-राई की जरूरत है, शायद माजी में कभी ना थी। ये जो बुनियाद बनेगी दुनिया की, जो दुनिया का लोहा बनेगा, और सूफी साहब ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया की हां और ना के फैसले होंगे। अल्लाह करे वो वक्त हमारी नजरों के सामने आए। लेकिन आज जरूरत इस अमर की है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपना एक सियासी रोल अदा करें। आज हमसे बात की गई, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से बात आई कि आप अपने एहतजाज को मौखर करें। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप इमरान खान साहब को एंगेज कीजिए और एक इत्तेफाक राय की सूरत हाल बनाइए, उनको बाहर लेके आइए। जब इस मुल्क में इत्तेफाक राय होगा, सियासी इत्तेफाक राय होगी, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, इशूज पे मुखालफत होगी, आप खान साहब को लेके आए, तमाम सियासी जमातों को आप एंगेज करें। यकीन करें जितने आप पाकिस्तानी हैं वहां इतने इस तरफ भी पाकिस्तानी बैठे हैं। और पाकिस्तान का जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह ने यह तारीखी रोल लिखा, जो कायद का विजन था, भुट्टो साहब के दौर में यहां उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हुई, यहां कज़ाफी साहब आए, यहां शहीद शाह फैसल साहब आए, यहां यासिर अरफात साहब आए। उसके बाद बहुत सालों बाद एक और मर्द और इमरान खान की हुकूमत में 2 बार उम्मत मुस्लिमा यहां हमने इकट्ठी करके दी। स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपसे मुखातिब हूं, आप यहां अपोजिशन बेंचेस पर बैठते थे, मैं वहां हुकूमती बेंचेस पर बैठता था। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। अली मोहम्मद खान ने हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी। अली मोहम्मद खान का कहना था कि हम हर किस्म के एहतजाज से पीछे हट जाएंगे, शर्त यह है कि आप इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा करें ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ सके, तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी होकर बैरूनी साजिशों का मुकाबला कर सकें।